Good afternoon. Across the nations, across the globe, we are the stars of David. Yes, we are the stars of David. Are you a star of David? Are you a star of David? A star of David shines bright for God, because God is looking for worshippers who praise from their heart, from their heart. Are you praising with your heart? Or are you praising with just your lips? Our God desires that we praise our God with our depths of our heart, with the depths of our heart. And I want to do that. And God alone knows, God alone knows what is in our hearts. No one can judge anyone's heart. Can you judge my heart? Can I judge your heart? We cannot judge anyone's heart. Still, we continue to judge people. We continue to judge people by what they do, what they say, but we never ever look upon the inside of our building. What is the inside of our building like? Is it beautiful? Is it full of light? Is there light inside your building? Or is there darkness inside your building? It all depends on how much time you're spending with the Word. And if you're not spending enough time with the Word, then there will be darkness. There will be darkness. But then there are many who know the Word on their lips. They remember verses and they can argue. Unbelievers know verses and they can argue what is written. They can take out different meanings and comprehend it in a fashion that is not the mind of God. Because the scripture, the 66 books, were inspired by the Holy Spirit and they were written by the inspiration of the Holy Spirit and can only be understood by the Holy Spirit. Do you have the Holy Spirit? Do you have the Spirit of truth? The Spirit of truth enables you to tell the truth. And that is what Eve did. She did not lie. She told the truth. She told the truth. And today is a women's meet. Every Thursday we meet. The women. We don't have any women today because this is human nature that when we are in a routine, we remember things. And when the routine is broken, like the routine was broken for the month of December, people forget. We have a very small memory. We don't have a chip inside our brain and we become computers and then we remember everything and every task to perfection. We are mere humans. We were made beautiful. We were made good by our Creator Elohim, Yahweh. We had the mind of God. But did we have the nature of God? The nature of God is seen in Jesus. And that's an act of obedience. That is his nature. Because when we ask for something, he gives obediently when we are following his will. Because if he gives us everything that we ask, that is not in accordance to his will, then what will happen? We will have fruits in our lives that he didn't desire us to eat. And then we get bitter taste in our mouth. And then we get tummy aches. And then we have problems just because we ate something
That was not in accordance to the will of God. But Jesus comes and he makes everything holy, and he says, nothing can harm you. Do you have that faith that nothing can harm you? Let us pray today. Let us pray. I thank God for my brother as he is leading ministry, and he's being led by the word. And together we are here, the seeds of same parents. And together we worship God, and we are walking in truth. I thank you for joining. Brother Vincent, can you please lead in a prayer? Okay. Father God, we come to the throne of grace in the name of your Son, Jesus Christ of Nazareth. I bless today's meeting, Father. Let everything that is said and heard be according to your will, Lord. And give your anointing, give your words to the speaker, Lord. Let the speaker say what you want the speaker to say. And anoint the listeners' ears, anoint my ears so that I listen to what and I grasp and I keep it in my heart, whatever is said. I bless this meeting and I bless the speaker in Jesus' name. Amen. Amen. Amen and amen. Thank you so much. That is very important that we pray for the speaker, we pray for the listeners, because we do not know what we need to say. We do not know what we need to hear, because our ears have been touched by Satan. When Eve heard and obeyed. So hearing is okay. You can listen to anything. You can listen to everybody, but you do not act on what that person is saying, because actions have consequences. When Eve heard, nothing happened. When she acted, something happened. And when Adam acted on Eve's disobedience and followed her, something drastic happened. We fell. We fell from glory. Thank God we didn't fall from grace, because God had planned before creation, the scripture says, because he knows tomorrow. He knows the day after. He knows every day of this time-bound world. And he knows each one of us what we will do. The only thing is that he has not made us robots, and he has not chipped us to do everything that we desire. That he desires. He gives us the will, so that when we choose to do his will, there is only peace and and goodness and beauty following his will. The problem is that beauty following his will only comes after suffering, because we are in this body. We are in this body, and this body suffers. Sometimes it suffers physically. Sometimes it suffers emotionally. Sometimes it suffers mentally. Sometimes the wounds are seen on the body. Sometimes the wounds are not seen on the body. But we all suffer in order to go to a place of spiritual freedom, where the word becomes fire in our mouth, where Satan cannot touch us. And he can only touch our body. He can only touch us. He can touch our ears. He can tickle our ears. He can tickle our mind. But he cannot enter our heart. He cannot enter our heart. Do not give room to Satan in your heart, people. Do not give room. Because if you give room to Satan in your heart, then he's not alone. He comes with many, many, many to destroy you. To destroy you. Because when he fell, he didn't go alone. He got 1/3 army of heaven, the army of angels, and that's his army. And our body is too weak to tackle that army. But I am strong in the spirit, in the name of Yeshua HaMashiach.
Jesus, we call him in English. Yesu, we call him in Urdu. And in every language, whatever name you call him, he is listening. As long as you are doing the Father's will, it doesn't matter what you call him, Yesu, Jesus, or Yeshua. As long as you are being obedient to the Father's will, he listens and he becomes our lawyer. He becomes our lawyer because Father is the one who gives us in the name of Jesus. And when we are doing everything in accordance to his will, he acts like a lawyer and he says, Father, listen to him, listen to her. She's not 100% perfect as you desire, but she or he is following me. I have suffered. I have listened to you and I have been perfect. Forgive her, forgive him. He is the one who's the lawyer. He is the one who's a lawyer for you and for me. क्या आप इस लॉयर के ताबेदार हैं? क्या आप यस्सु के ताबेदार हैं? अगर आप यस्सु के ताबेदार हैं तो फिर यस्सु आपकी तरफदारी करेगा बाप के आगे, जज के आगे। अगर आप यस्सु के ताबेदार नहीं हैं तो फिर बाप के आगे आपकी कौन तरफदारी करेगा? ये कलाम कहता है कि वो हमारे लिए दुआ करता है, हमारे लिए खुदा से. He is the mediator. And there is another one. Who is that? The Holy Spirit intercedes and groans. And who is that? Any person who cries for another soul, that person has the Holy Spirit living in her, living in him, so that that person becomes an intercessor in front of in front of our God and pleads, because his wrath no one can stop except for tears. No one can stop his wrath. There's a big fire. I've just seen news in Los Angeles, and how houses are being burned. And people think that God is sending this fire and he's an unmerciful God, and he doesn't look at the children and he doesn't look at the animals, and kids are dying and burning and animals are burning and innocent people are dying. Well, if you are innocent, that glory to God, you're in heaven when you die. You are not bound by the strife and the suffering of this world. Then rejoice, I say, rejoice. And let the dead bury their dead, as Jesus said. और अगर आप इनोसेंट नहीं हैं तो खुदावंद खुश है कि शैतान की नस्ल कम हो रही है। और एले में बहुत शैतान है। एले वो गढ़ है जहां पे जो प्रोस्टिट्यूशन का गढ़ कहलाता है। प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसी लानत है जिसको खुदा पसंद नहीं करता। लेकिन अगर कोई माफी मांगे प्रोस्टिट्यूट, या वो आदमी जो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है, तो खुदावंद उसको माफ करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो अपनी रफशें बदले और वो फिर वो काम ना करे जिससे खुदावंद नाराज होता है और उसकी आग बरसती है। और वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। ये उसका प्यार है जो इस वक्त ये जमीन अभी तक मौजूद है, नहीं तो ये भस्म हो जाती। क्योंकि जब हम उसकी मर्जी नहीं पूरी करते, हम अपनी मनमानी करते हैं, तो फिर क्या होता है? हम नुकसान उठाते हैं। आप सब कहीं ना कहीं काम करते हैं, उस ऑफिस का, उस हॉस्पिटल का, उस इंस्टीट्यूट का एक लीडर है, एक लीडर, और उसके आगे डिफरेंट लोग रखे हैं।
ایک کے آگے دو، دو کے آگے چار، چار کے آگے آٹھ، آٹھ کے آگے 16، یہاں تک کہ نچلا طبقہ. اگر اوپر کا لیڈر، اگر نیچے والا انسان اپنے اوپر والے کا نہ مانے اور اس سے اوپر والے کا، اس سے اوپر والے کا نہ مانے، تو پھر انسٹیٹیوشن نہیں چل سکتا. تو لیڈر ایک ہی ہوتا ہے اور اتھارٹی ایک ہی کی چلتی ہے. اگر آپ 2 لیڈر رکھے ایک گھر میں تو بے ہنگم ہو جاتی ہے صورتحال، بے ہنگم ہو جاتی ہے. اس لیے اتھارٹی ایک کو ملی، اور اتھارٹی ملی آدم کو. کیوں ملی؟ کیونکہ اس نے پہلی دفعہ اپنی اتھارٹی نہیں پوری کی. اس نے باپ کے الفاظوں کو صحیح نہیں جانا اور ہوا کے ساتھ مل کے گناہ کیا، اور اس کی مرضی پوری نہیں کی لیکن ہوا کی مرضی پوری کی. آج اس دنیا میں ہم کس کی مرضی پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہوا آدم کو خوش کر رہی ہے اور خدا کو ناراض، یا آدم ہوا کو خوش کر رہا ہے اور خدا کو ناراض؟ ہم صرف اپنے خدا کو خوش کر کے ہی اچھی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ایک پلڑا ہے جو دونوں طرف ایون رکھنا بہت مشکل، کیونکہ ہم جسم میں ہیں اور جسم کی خواہشات کبھی کم نہیں ہوتی. جسم کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا، کبھی ہسبینڈ ناراض، کبھی وائف ناراض، کبھی بچے ناراض، کبھی ماں باپ ناراض. اور یہ ناراضگیاں کیوں شروع ہوئی؟ کیونکہ ہوا نے پھل کھایا اور آدم نے اس کو نہیں روکا. لیکن دوسرا آدم آیا، اس نے سکھایا کہ پوری بات مانو گے یا باپ کی تو پھر میری مانند ہو جاؤ گے. لیکن اس کی مانند کون بن سکتا ہے؟ اس کی مانند کوئی نہیں بن سکتا. لیکن ہم تھوڑا سا اس کے قد میں روز اگر بڑھیں تو شاید 50% اس جیسے ہو پائیں، یسو جیسے ہو پائیں 50%. ہم جتنی باپ کی مرضی پوری کریں گے ہم یسو کے قد کی میں بڑھتے چلے جائیں گے. اور پول کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. تو میں نے ایز اے وائف اپنی ڈیوٹیز نبھانے کی کوشش کرتی ہوں، ساتھ میں منسٹری بھی چلا رہی ہوں. And it becomes very difficult for a woman because a woman is an all-rounder. Although میرے بچے نہیں ہیں لیکن گھر، منسٹری، اور اب ہم نے اسکول کھول لیا ہے، ساتھ میں جاب بھی ہے، سب کچھ ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ہم باپ سے یسو کے نام میں مانگتے ہیں تو وہ ہمارا مددگار جو پاک روح ہے اس کی بدولت کام کرتا ہے. وہ دلوں کو نرم کرتا ہے کیونکہ وہ کر سکتا ہے. لیکن وہ دل جو فرعون کی مانند ہیں وہ ان دلوں کو مزید سخت کر دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سزا کے وہ حقدار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی بات نہیں مانتے. آج بھی ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسے عورتیں ہیں، بہت سے ایسی آدمی ہیں جو فرعون کا دل رکھتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ خدا ان کے دلوں کو مزید سخت کر دیتا ہے، اور پھر وہ دکھ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ لان تان کرتے ہیں کہ کون سا خدا، کیسا خدا، ہم نے تو کچھ برا کیا ہی نہیں. تو ہم یہ جانیں کہ ہم صحیح راہ پہ ہیں کہ ہم غلط راہ پہ ہیں. کیا ہم خدا کی آواز سن رہے ہیں؟ کیا ہم اتھارٹی کے تابع ہو رہے ہیں؟ اور اتھارٹی کے تابع ہوں، اور جب آپ اتھارٹی کے تابع رہیں گے، وقت آئے گا کہ آپ کی اتھارٹی اگر ٹھیک نہیں تو اس کو ہٹا لیا جائے گا، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. اتھارٹی اپنی جگہ رہی لیکن بنی اسرائیل کو اس قوم سے نکال لیا گیا، غلامی کی
جہاں پہ وہ غلامی کر رہے تھے. اور وہ غلامی میں کیوں ڈالے گئے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے خدا کو بھول چکے تھے، وہ یہوہ پاک کو بھول چکے تھے، اور وہ ان خداؤں کو ماننے لگے تھے جو کہ ایجپٹ میں ان کو ملے. ان کی مورتیاں کو پوجنے لگ گئے تھے، یہاں تک کہ راخل ان کو چرا کے لے آئی. اس کا ایمان ان ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں پہ ہو گیا اور وہ چرا لے آئی. اور پھر کیا ہوا؟ اس کا رحم بند ہو گیا اور اس کے اولاد نہیں ہوتی تھی. یہ سب بھید کی باتیں ہیں جو بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کے رحم بند ہو گئے ہیں. ان کی وجہ جاننا ضروری ہے. کئی ہو سکتا ہے سارا ہو، لیکن کئی ہو سکتا ہے راخل ہو، جو کہ خدا کو خوش نہیں کر رہی اور ان کے رحم بند کر دیے گئے ہیں، جو کہ دوسرے خداؤں کی طرف بھاگ رہی ہیں اور ان کے رحم بند کر دیے گئے. ان کے لیے ان کے شوہروں کو ضرورت ہے کہ دعا کریں. اگر وہ یہوہ پاک کو جانتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، یسوع کا نام لے کے، تو ان کے رحم ضرور کھلیں گے. اور جو اگر سارا ہے تو اس کو تو ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کیونکہ وہ خداون وقت اور میادوں کا خدا ہے. وقت آنے پہ اس کو اپنی بلیسنگ خود ہی مل جائے گی، کیونکہ اس کو بھی گناہ کی وجہ سے اس کا میریکل لیٹ ہو گیا. اور یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ خدا کچھ دیتا ہے یا لیتا ہے تو کیوں دیتا ہے اور لیتا ہے، اور وہ اگر ڈیلے کرتا ہے تو کیوں ڈیلے کرتا ہے. اگر سارا کی زندگی میں 90 سال کی عمر میں بچہ آیا تو کیوں آیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے. وعدہ بہت پہلے ہوا تھا، وعدے کا ہونا ممکن تھا اسی سال، اگلے سال، جب اس تک پیغام پہنچا تھا کہ تجھے اولاد ملے گی، تجھے بیٹا ملے گا. لیکن سارا اور میری میں کیا فرق ہے؟ اور یہ ہر ہفتے ہم جانیں گے ایک عورت کو لے کے کلام سے کہ ڈفرنٹ عورتیں جو کلام میں ہیں ان میں کیا فرق ہے. اور آج میں سارا اور میری کی بات کرتی ہوں کیونکہ کمپیریزن ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا کرنا چاہیے. آج تھرسڈے کی میٹنگ خاص طور سے ویمنز میٹنگ ہے، مین جوائن کر سکتے ہیں تاکہ وہ ویمن کے لیے پرے کریں، پیچھے ہمارے دعا کریں، کیونکہ ان کا ہمارے اوپر ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں چیک رکھے. لیکن کیا سارے شوہر کلام جانتے ہیں کہ وہ عورت کو چیکنگ دے سکے؟ اور اگر کلام عورت کو زیادہ پتا ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو چیکنگ نہ دے، اس کو پیار سے سمجھائے، کیونکہ آدمی پیار کی زبان سمجھتا ہے، وہ لڑائی کی زبان نہیں سمجھتا، وہ لڑائی کی زبان نہیں سمجھتا. تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عورت ہو کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کام کر سکتی ہیں. آپ آسمان نیچے بلا سکتی ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور وہ ہمیشہ انوسنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت ایک اور عورت کا ذکر کروں گی، ہاگر، جسے ہاجرہ کہا جاتا ہے، جو کہ ایجپشین عورت تھی، جو کہ غیر قوم سے تھی. اس کا کام تھا سرونٹ کا، یعنی کہ اوبے کرنے کا. اور جب سارا کے بچہ نہیں ہو رہا تھا، اس کو میسج ملا خداوند کی طرف سے کہ میں تجھے اولاد دوں گا. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم وفادار تھا اور وہ وفاداری سے چلتا رہا اور اس میں وہ پیشنس، وہ صبر کا پھل تھا کہ خداوند کو اس کا صبر پسند آیا. اور پھر اس تک پیغام پہنچا کہ میں تجھے اب اولاد دوں گا، اور وہ اولاد کیسی ہوں گی؟ وہ ریت کے ذروں کی مانند ہوں گی، وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں گی. میں تجھے بلیس کروں گا. اور خداوند اپنے وعدوں کا سچا ہے. لیکن ہم صبر کرنا نہیں جانتے، اور وہی بات ہوئی کہ سارا نے جب صبر نہیں کیا،
اس تک پیغام پہنچا تو اس نے صبر نہیں کیا. وہ 1 سال انتظار نہیں کر پائی کہ اگلے سال میرے یہاں ہو جائے گی اولاد، کیونکہ خداوند نے کہا ہے، میرے پاس یہ میسج آیا ہے، یہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھے یہ میسج دیا تو میں انتظار کر لوں. اس نے انتظار نہیں کیا. روح کا چوتھا پھل صبر، پیشنس. چوتھا پھل، پہلا نہیں، چوتھا پھل صبر کرنا بہت ضروری ہے. جب خدا آپ سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو صبر کر کے اس وعدے کو پکڑے رکھیں، اور وقت آنے پہ وہ آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ سلو نہیں ہے، وہ سست نہیں ہے. جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وعدے پورے نہیں کر رہا، جلدی کام نہیں ہو رہے، مجھے اولاد نہیں مل رہی، چلو میں کچھ خود ہی سوچوں اور خدا کو ہیلپ کروں. اور ہوا نے سوچا، اپنا پلان بنایا، اور خدا ہمارے پلانز روکتا نہیں، لیکن ہمارے پلانز جو ہم نے اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتا. اور وہ پلان اس نے بنایا کہ یہ جو میری نوکرانی ہے، یہ جو میری میڈ ہے، یہ جو ہمارے گھر کام کرتی ہے، میں تجھے دیتی ہوں، اور اس کے لیے اس کو لے کے میرے لیے اولاد پیدا کر. اور یہ آج کل ہو رہا ہے سائنٹیفک دور میں، اس کو سروگیسی کہتے ہیں. لیکن سروگیسی اس سے ڈفرنٹ یہ ہے کہ سروگیسی میں عورت کا ہی انڈا اور آدمی کا جراثیم لے کے بچہ پیدا کیا جاتا ہے، لیکن ووم یا رحم کسی اور عورت کا ہوتا ہے، لیکن بیج عورت کا ہوتا ہے اور آدمی کا ہوتا ہے. لیکن کئی ایسے کرسچنز ہیں جو کہ انتظار نہیں کرتے اور وہ دوسری عورتوں کے پاس چلے جاتے ہیں یا شادی کر لیتے ہیں کہ ہمیں بچہ ہو جائے اس سے، کیونکہ ہماری بیوی کے اولاد نہیں. تو کیا ایسا کرنا واجب ہے؟ کلام کی روح سے بالکل واجب نہیں، کیونکہ یسو کے آنے کے بعد یہ قطعاً واجب نہیں. کیونکہ یسو نے تو کہا ہے کہ اگر کسی کو غلط نگاہ سے کسی عورت کو دیکھ بھی لیا جائے تو آپ زنا کر لیتے ہیں اگر صرف دیکھ لیا جائے. پرانے عہد نامے میں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ لوگ زنا کر بھی لیتے تھے اور 2 بیویاں بھی رکھ لیتے تھے. لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بہت گہری ہے، کیونکہ ابھی تک پوری معافی ہم تک، گریس جسے کہتے ہیں، نہیں پہنچا تھا. تو رولز اینڈ ریگولیشن اسٹرکٹ نہیں تھے، اتنے اسٹرکٹ نہیں تھے. تو پھر اس کی جو بھی کرتا تھا، پھر اس کو اس کا مزہ چکھنا پڑتا تھا. تو سارا نے بھی مزہ چکھا، کہ جیسے کہ پھر وہی ہوا جو باغ عدن میں ہوا تھا، کہ ابراہیم نے اپنی بیوی کی بات مانی اور ہاجرہ سے بچہ پیدا کیا. تو پھر کیا وہ پاک ٹھہرایا گیا؟ وعدہ رہا اپنی جگہ، کیونکہ خداوند نے کہا تھا میں تیری نسل کو بلیس کروں گا. آج بھی اس کی نسل بلیسڈ ہے، اشمائیل کی نسل بھی اور اسرائیل بھی. لیکن وعدہ کس کے ساتھ تھا؟ وعدہ سارا کے ساتھ تھا، اس کی میڈ جو کہ ایجپشن تھی، جو دوسرے خداؤں کو مانتی تھی، اس کے ساتھ نہیں تھا. تو خداوند جو کہ معاف کرنے والا ہے، اس نے اس عورت پہ نظر کی جو روئی گڑ گڑائی، جس کا قصور نہیں تھا، جو ایک سرونٹ تھی جس نے اپنے مالک کی بات مان لی تھی اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی. سرونٹ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو صرف مالک کی بات ہی مانتا ہے. لیکن مالک کیا کرتا ہے؟
پھر اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے جو اس کے اوپر مالک ہوتا ہے. تو پھر سارا نے کیونکہ ایڈوائز دی تھی تو سارا کو خمیازہ بھگتنا پڑا, اس کو اور انتظار کرنا پڑا. اور پھر کیا ہوا, وہ جو اگلے سال اس کی اولاد آنی تھی وہ نہیں آئی, اور اگلے سال اس کی سوتن کی اولاد آ گئی. اور سوتن کی اولاد کتنی دیر تک کوئی برداشت کر پاتا ہے, کتنی دیر تک. فیمیلز میں بہت جلسی ہوتی ہے, وہ دوسری اولاد دوسری عورت کو برداشت نہیں کر پاتی. کہیں عورتیں اگر ایسا کر رہی ہیں تو وہ کلام کی روح سے بہت زیادہ پیشنس رکھتی ہیں. لیکن خدا جو ہے اس نے یہ نہیں چاہا, خدا نے کبھی نہیں یہ چاہا کہ ایک آدمی کی بہت سی بیویاں ہوں, نہیں تو وہ آدم کے لیے کافی زیادہ ہوا بنا سکتا تھا. اور جب ایک نے گناہ کیا تھا تو اسی وقت اسی کو ختم کر کے ایک بہتر ہوا بنا سکتا تھا, اور وہ اس کو 4 ہوا دے سکتا تھا, اس کو بہت ساری ہوائیں دے سکتا تھا, اور ہم اس دنیا میں پہنچتے ہی نہیں, اسی دنیا میں رہتے. لیکن خدا کا ایسا پلان نہیں تھا. خدا نے ہمیں اپنے امیج پہ بنایا, اور ہمیں اپنے امیج پہ بنانے کا مقصد کیا تھا کہ وفادار رہو. ہم ڈھیروں ڈھیر کے ساتھ وفاداری نہیں نبھا سکتے, ہم صرف ایک کے ساتھ وفاداری نبھا سکتے ہیں, کیونکہ کلام کہتا ہے کہ دو ماسٹرز, 2 حکمرانوں کی آپ خدمت اوبیڈینس نہیں کر سکتے. آپ خدمت صرف ایک کی کر سکتے ہیں, آپ اوبیڈینٹ صرف ایک کے ہو سکتے ہیں, آپ 2 کو خوش نہیں کر سکتے. اور وہ خواتین جو خوش ہوتی ہیں ڈھیر ساری اپنے ہسبینڈ کی وائفز کے ساتھ, وہ جسمانی طور پہ خوش ہوتی ہیں کیونکہ ان کو جسم کی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں. انہیں کھانے کی کمی نہیں, انہیں پیسے کی کمی نہیں, انہیں گھر ملتے ہیں, انہیں ہر آسائش مل رہی ہے, انہیں کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہیں ہو رہی, تو وہ خوش ہی ہوں گی. لیکن ایک وہ عورت جو کہ روح سے خوش ہونا چاہتی ہے, وہ جانتی ہے کہ چاہے مجھے مٹی میں بٹھا دو, چاہے مجھے محل میں بٹھا دو, میرے لیے میرا شوہر ہی کافی ہے, میرے لیے میرا شوہر ہی کافی ہے, مجھے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو سارا کو بھی احساس ہو گیا, اور ابراہم کو بھی احساس ہو گیا, لیکن بہت دیر سے, کیونکہ ابراہم کا پھر ٹیسٹ ہوا اس کی ایمانداری چیک کرنے کے لیے, اس کی وفاداری چیک کرنے کے لیے, کیونکہ اس نے گناہ کیا تھا وہی گناہ جو آدم نے کیا تھا. لیکن اس دفعہ خدا نے تھوڑی سی ڈھیل چھوڑی اور کہا دیکھتا ہوں کہ یہ کیا مجھ پہ ایمان رکھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو پھر ابراہم کا ٹیسٹ ہوا, ابراہم کا, کہ اپنی پیاری اولاد نرینا اولاد جو سارا سے تجھے پیدا ہوئی, کیونکہ وہ سارا کو بہت پیار کرتا تھا, وہ اتنا پیار کرتا تھا کہ سارا کی ہر بات مانتا تھا, اور یہ بات بھی سارا کی جو اس نے مانی اس کے پیار کی وجہ سے مانی. تو وہ سارا سے بہت پیار کرتا تھا, لیکن خداوند نے دیکھنا چاہا کہ کیا وہ سارا سے پیار کرتا ہے, کیا مجھ پہ ایمان رکھتا ہے. تو کلام کہتا ہے کہ ایمان, امید اور محبت سب میں سے افضل محبت ہے. تو اس نے سارا سے بہت محبت رکھی, لیکن خدا کو ہم خوش کیسے کر سکتے ہیں؟ ایمان سے.
तो फिर उसकी ईमानदारी चेक हुई, और जब वो रेडी था अपने बेटे आइजक इसहाक की कुर्बानी देने के लिए, तो सब कुछ वो लेके गया, लकड़ी, सब कुछ जो कि एक जरूरी होती है जबा करने के लिए, एक बर्रा, लेकिन बर्रा नहीं लेके गया। ये ईमान का पहला हिस्सा था, एक्ट, खुदा को शो करने के लिए कि मैं तैयार हूं अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए। मैं बर्रा नहीं लेके जा रहा, बर्रा मेरे साथ है। और जब खुदा ने उसके दिल को छान लिया, जांच लिया, और जब वो उसको ज़बाह करने लगा और उसका हाथ भी उठा और उसकी गर्दन तक पहुंचा, तो उसको आवाज आई, रुक जा। और बर्रा भी मौजूद हुआ वहां पे। ऑल्टर था, और ऑल्टर पे, पाक मकाम पे उसका बेटा लेटा था। तो उसने अपने बेटे को भी कुर्बानी देने की के पीछे हाथ नहीं रखा। इसलिए इब्राहिम की नस्ल कहराई, इब्राहिम की नस्ल। और फिर जब उसने पूरी वफादारी की, तो उसको मेढा उसको आवाज आई, उसको आवाज आई, और उसने फिर सुना कि बाप मुझसे खुश है, ईमानदारी की वजह से, मेरी ईमानदारी की वजह से खुश है, क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला, मेरे दिल ने झूठ नहीं बोला, मेरे हाथ ने झूठ नहीं बोला, मेरे दिमाग ने झूठ नहीं बोला, मेरी सोचें झूठी नहीं थी, मैंने करके दिखाया, और मुझे खुदा ने रोक लिया, क्योंकि उसको पता था कि खुदा अगर मेरे बुढ़ापे में मेरी बूढ़ी बीवी से मेरे लिए औलाद पैदा कर सकता है, तो वो मुझे और औलाद भी दे सकता है, और इसको भी दूसरी जिंदगी दे सकता है। हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। क्या आप ऐसा ईमान रखते हैं? इब्रानियों उसका 11 बाब पढ़िएगा, आपकी ईमान की मजबूती के लिए, कि खुदा ईमान टेस्ट करता है, खुदा ईमान टेस्ट करता है, हम सब के ईमान टेस्ट करता है। किसी का इम्तिहान छोटा होता है, किसी का इम्तिहान बड़ा होता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतनी बड़ी ब्लेसिंग, जितना बड़ा इम्तिहान उतनी बड़ी ब्लेसिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्लेसिंग ज्यादा हो, हम सब मांगते रहते हैं, खुदा हमें ब्लेस कर, खुदा हमें ब्लेस कर। व्हाट इज ब्लेसिंग? ब्लेसिंग आती है, लेकिन उससे पहले सैक्रिफाइस आती है, उससे पहले टेस्ट होते हैं, उससे पहले बहुत सफरिंग होती है। मेरे पास इस वक्त 2 खवातीन हैं, मुझे नहीं पता आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, आप मैरिड हैं या नहीं हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, तो या आपकी फैमिली में डेफिनेटली खवातीन हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चा 9 महीने के बाद आता है, तकलीफ से आता है। आदमी को तकलीफ नहीं होती, औरत को तकलीफ होती है, लेकिन वो खुशी खुशी तकलीफ बर्दाश्त करती है नहीं, वो रोती है, वो रोती है। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन हूं, मैंने रोते हुए देखा है औरतों को। लेकिन जब बच्चा सामने आता है, तो वो सब दर्द भूल जाती हैं, वो बच्चे को देख के खुश होती हैं, वो ब्लेसिंग होती है। तकलीफों में से गुजर के, 9 महीने की तकलीफ से गुजर के, एंड में भी लेबर पेन की तकलीफ से गुजर के, उसके सामने जब बच्चा आता है, तो वो खुश हो जाती है। लेकिन आदमी तकलीफ से नहीं गुजरता, क्यों? क्योंकि पहला फल औरत ने खाया, फल पहला औरत ने खाया, और खुदा ने उसको कर्ज किया था कि तू बच्चा दर्द से पैदा करेगी। ये कर्ज है। अगर हवा फल ना खाती, तो वो दर्द से बच्चा पैदा नहीं करती, दर्द से बच्चा पैदा नहीं करती। अभी जो एपिड्यूरल लगाते हैं हम, एनेस्थीसिया देते हैं, गैसेस सुंघाते हैं, लोकल लगाते हैं कि दर्द ना हो औरत को। अब बहुत से तरीके आ गए हैं कि पेशेंट को दर्द नहीं होती, अब वो पेनलेस बच्चा पैदा करती है, पेनलेस लेबर भी होती है। लेकिन फिर भी उसके सुइयों का दर्द उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। हाथों में सुइयां, कमर में सुइयां,
नाक पे मास्क, दर्द तो उसको बर्दाश्त करना ही पड़ता है, लेकिन दर्द के बाद उसकी गोद में ब्लेसिंग आती है और वो खुश हो जाती है। आप अगर ब्लेसिंग्स चाहते हैं तो जान लें कि फिर हो सकता है आपका टेस्ट हो। अगर ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग है तो ज्यादा बड़ा टेस्ट हो। तो फिर जब टेस्ट हो रहा होता है तो फिर हम रोते क्यों हैं? तो अगर रोते हैं तो रोएं, लेकिन कंप्लेन ना करें। क्योंकि औरत जब लेबर पेन में होती है तो रोती है, लेकिन ये नहीं कहती कि बच्चा नहीं चाहिए मुझे। वो अपने हस्बैंड को भी कोसती है, लेकिन ये नहीं कहती बच्चा नहीं चाहिए। अगले साल फिर आ जाती है बेबी, अपनी एक और बेबी के साथ, और उससे अगले साल फिर आ जाती है। क्योंकि बच्चे उसको अच्छे लगते हैं, चाहे हस्बैंड अच्छा लगे या ना लगे, बच्चे अच्छे लगते हैं उसको। तो हमें जरूरी है कि अगर हमें अपने हस्बैंड में कोई बात नहीं पसंद, या आज खास मैं उन औरतों के लिए बात कर रही हूँ जो कि अपने हस्बैंड्स की कंप्लेन करती रहती हैं, और मैं जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, मेरे पास बहुत फीमेल्स आती थी, और बहुत जो कि डॉक्टर्स भी थी, वो अक्सर अपने हस्बैंड्स की ही मेरे पास कंप्लेंट्स लेके आती है कि मेरे हस्बैंड ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते, सुनते नहीं हैं। तो आप सुन आपके हस्बैंड सुन सकते हैं आपकी बात। आपको उनको तरीका आना चाहिए कि वो आपकी बात सुने, और वो एक ही तरीका है कि हस्बैंड प्यार से सुनता है। और दूसरा तरीका कौन सा है कि वो कलाम से सुनता है। अगर आप उसको कलाम से बताएं और अथॉरिटी से बताएं कि ये करो क्योंकि मुझे ज्यादा आता है, तो फिर वो दौड़ जाएगा, वो भाग जाएगा। लेकिन अगर आप उसको प्यार से सिखाएं और साथ में दुआ करें उसके लिए, तो वो अपनी उसकी रविशें तब्दील होंगी, उसकी रविशें तब्दील होंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप रो रो के दुआ दुआ कर रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए, और कलाम पढ़ रहे हैं, और खुदावंद को उसके वादे याद दिला रहे हैं, तो आपके हस्बैंड तब्दील ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कलाम सच्चा है। वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, और जो भी तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो मिलेगा। क्या मिलेगा? जो उसकी मर्जी है। तो क्या उसकी मर्जी नहीं है कि सब खुदा को जाने, सब खुदा को जाने? क्या उसकी मर्जी नहीं है कि तमाम आदम से पैदा हुए हुए सेव हो? क्या उसकी मर्जी नहीं है? उसकी बिल्कुल यही मर्जी है। और हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, ये मिनिस्ट्री स्टार्स ऑफ डेविड सोल्स के लिए दुआ करने के लिए बनी है। हम यहाँ दुआ करते हैं, हम खुदावंद की परस्तिश करते हैं, और हम यक दिल हो के दुआएं मांगते हैं, और खुदा हमारी सुनता है। और ये ना सिर्फ यहाँ पे, उन तमाम जगह पे, चाहे वो घर है, चाहे वो चर्च है, चाहे वो मिनिस्ट्री है, जहां पे दो या तीन खुदावंद के नाम से मिल रहे हैं और यीशु के नाम से मांग रहे हैं, और बाप की मर्जी है, वो बात जरूर पूरी होगी। वो बात जरूर पूरी होगी, क्योंकि हमें सबको उसकी मर्जी पे चलना लाजिम है। इस वक्त आसमान पे उसकी मर्जी पूरी हो रही है, और इसलिए वहां पे अमन है। वहां झगड़े नहीं है, वहां वॉर्स नहीं है, वहां कोई वर्ल्ड वॉर 1 2 और अब तीसरी वर्ल्ड वॉर होने वाली है। लेकिन खुदा उनका शुक्र हो, उसके फजल से हम तीसरी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो सब जो ईमान रखते हैं यस्सु पे, और ये बिलीव करते हैं कि अच्छा हिस्सा हमारे लिए रखा हुआ है, तो हमें पहली फ्लाइट मिल जाएगी। और पहली फ्लाइट है
رैप्चर کی. اور وہ جو ہمارے عزیز سو گئے ہیں وہ تو آلریڈی ریڈی ہیں آواز سننے کی. کس چیز کی؟ نرسنگے کی. نرسنگے کی آواز وہ سننے کے لیے ریڈی ہے. اور کیا آپ کو پتا ہے کہ نرسنگا جب پھونکا جائے گا، یہ نرسنگا، ہم گیت گاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے میرے ہاتھ میں اس وقت ایک سینگ ہے. یہ ایکچوئل سینگ ہے جو کہ اسرائیل سے ہم لے کے آئے تھے. اور یہاں سے اس کو جب پھونکا جاتا ہے، جو کہ ہر ایک کوئی اس کو پھونک نہیں سکتا، ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے. اور آپ کو ایک طریقہ آنا چاہیے کہ اس کو کیسے پھونکا جاتا ہے. اور اسرائیل میں یہ پھونکا جاتا ہے روش ہاشانہ پہ، جو کہ نیو ایئر ہے. اس پہ 2 دن کی سیلیبریشن ہوتی ہے اور یہ اس وقت پھونکا جاتا ہے. اور جشن منتے ہیں کہ نیا سال شروع ہوا ہے. اب ہمیں اپنی گناہوں سے معافی مانگنی ہے. لیکن وہ ہر سال برا ذبح کر کے معافی مانگنے کی کوشش میں لگے رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ برا تو آ کے ذبح ہو کے جا چکا ہمیشہ کے لیے. اب ٹائم ہے کہ نرسنگے کی آواز ان تک پہنچے جو مسیح میں سو گئے، جو اچھی لڑائی لڑی، جنہوں نے ایمان کی اور وہ اچھی لڑائی لڑ کے سو گئے. جو بھی اچھی لڑائی لڑ کے سویا وہ جی اٹھیں گے، اور وہ پہلے پہنچیں گے. ہم سے پہلے جو ہم زندہ ہیں ہم سے پہلے پہنچیں گے، اور پھر ہم جو زندہ ہیں وہ آسمان پہ اٹھا لیے جائیں گے. کون؟ جن کے کان مسا کیے گئے ہیں پاک روح سے. جن کے کان مسا کیے پاک روح سے. اگر کسی کے کان پاک روح سے مسا نہیں ہوئے تو ان کو نرسنگے کی آواز سنائی نہیں دے گی. نرسنگے کی آواز اس کو سنائی دے گی جس کے کان پاک روح سے مسا کیے گئے ہیں. اور وہ کرسچنز جن کے کان پاک روح سے مسا نہیں ہوئے وہ یہیں رہ جائیں گے. اور بہت سے ایسے گریوز، ایک خداوند کے خادم نے بہت خوبصورت بات کی اور مجھے بڑی اچھی لگی کہ جب آپ کرسچن گریو یارڈ میں جائیں تو وہاں کراسز ہیں اور عام طور پہ ورسز لکھی ہوئی ہیں. اور ایک ورس بہت عام ہے کہ میں نے اچھی لڑائی لڑی. اور پتہ چلے وہ شخص جو سو گیا ہے یا مر گیا ہے، آپ کو نہیں پتا، اس نے ابھی تک لڑائی شروع ہی نہیں کی تھی اور وہ مر گیا. اس نے ابھی تک لڑائی شروع ہی نہیں کی تھی. کیونکہ مسیح میں چلنا، لڑائی لڑنا بہت مشکل ہے. صرف کرسچن نام ہونا، کرسچن سٹیمپ لگ جانا، آپ کیا 6 مہینے کی عمر میں یا 6 دن کی یا کوئی بھی ایج میں بپتسمہ ہو جانا، میرا 2 ماہ کی عمر میں 2 ماہ 10 دن کی عمر میں بپتسمہ ہوا تھا. اس سے آپ کرسچن نہیں بنتے. کرسچن آپ بنتے ہیں نئی پیدائش سے. نئی پیدائش سے. اور نئی پیدائش ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، جیسے کہ خداوند نے اس پروسٹیٹیوٹ کو کہا اور ہر ایک گنہگار کو کہا کہ جا اب گناہ نہ کرنا، اب گناہ نہ کرنا. تو جب ہم گناہ نہیں کرتے ہماری نئی پیدائش ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم وہی گناہ روز دہراتے ہیں تو پھر ہم نہیں سیکھتے. ہم روز اپنی روشوں میں، گندی روشوں میں وہی گناہ ریپیٹ کرتے ہیں. اور گناہ کیا ہے؟ گناہ صرف بڑے بڑے گناہ جو سب لوگ کہتے ہیں کہ جی پروسٹیٹیوشن گناہ ہے، چوری گناہ ہے، مرڈر گناہ ہے. گناہ صرف یہ گناہ نہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے، دعا نہ کرنا گناہ ہے، کسی کے لیے بری بات سوچنا گناہ ہے، کسی کے لیے برے الفاظ کہنا گناہ ہے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں.
تو ہمیں اپنے گناہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں. ہم اگر اتنے گناہ کر رہے ہیں کہ ہمارے دل کی زمین کالی ہو چکی ہے اور اتنی سخت ہو گئی ہے پتھر کی مانند، تو پھر خدا ہمیں فرعون کی مانند سمجھے گا اور وہ ہماری زمین کو اور سخت کر دے گا. تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہماری زمینیں سخت ہوں یا آپ کے پیاروں کی زمینیں سخت ہوں، تو پانی دینا شروع کرے اور پانی ہے کلام پانی ہے. خداوند یسوع نے کہا I am the living water. کلام پانی ہے. اس کی پہلی ورس کلام کی جینیسس 1:1 ابتدا میں کیا ہوا تھا؟ خدا کی روح پانی پہ جنبش کر رہی تھی. اور اس کی آخری ورس ریولیشن کی سب پانی ہے اور سب پاک ہے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں. لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر آپ خداوند سے سمجھ کے لیے دعا کریں کہ آپ کو خداوند سمجھائے. جو بات کلام کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ دعا کریں کہ خداوند سمجھائے، تو وہ آپ کو سمجھائے گا. آپ کے اپنے طریقے سے نہیں، اپنے طریقے سے خدا سمجھاتا ہے. اور اس کے طریقے انسان کی طریقوں سے فرق ہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جہاں پہ ہماری سوچ ختم ہوتی ہے، انسان کی سوچ، وہاں سے اس کی شروع ہوتی ہے. اور یہ بار بار کچھ ورسز ریپیٹ کرتی ہوں. کئی لوگ کو شاید اچھا نہیں لگتا اور وہ کہتے ہیں کہ شاید اس کو 2-4 ورسز ہی آتی، لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ شاید آپ نے یہ ورس 100ویں بار سنی ہو، لیکن شاید جو یہ دیکھ رہا ہے اس نے پہلی بار سنی ہو. اور ایسے بہت ہیں اس دنیا میں جنہوں نے ابھی تک کلام پہلی بار نہیں سنا. تو ہو سکتا ہے یہ میرے منہ کی نکلی ہوئی بات اس شخص تک پہنچے جس نے آج تک کلام نہیں سنا، اور وہ ایک پانی کا کام دے اس کی دل کی زمین پر، اور اس کا دل نرم پڑ جائے، اور جب بیج بویا جائے تو وہ اندر جا کے جڑ پکڑ لے، کیونکہ اس کی آمد قریب ہے. میں بتا رہی ہوں نرسنگا پھونکا جانے والا ہے. کب مجھے نہیں پتا، لیکن نرسنگا پھونکا جانے والا ہے. نر یعنی کہ ایک میل، ہائفر، بے عیب برہ کلام میں لکھا گیا. اسرائیلی بھی، جوز بھی بے عیب برے کو ذبح کرتے تھے، اور پھر بے عیب برہ جو کہ لال برہ ہوتا تھا وہ نایاب ہو گیا. وہ نایاب کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یسوع آ گیا. بے عیب برہ یسوع آ گیا. یسوع کو جانے، یسوع کے ساتھ چلے. یسوع کے ساتھ چلنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اگر وقتی طور پہ آپ کو جسم میں کوئی نقصان نظر آ رہا ہے، اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات ہیں، لیکن آپ یسوع کے ساتھ چل رہے ہیں، تو پھر خوش ہوئے، بیکاز کلام میں لکھا ہے ریجوائس اینڈ اگین آئی سے ریجوائس. فلپیو کے خط 4:4. اور وہ کہاں لکھا گیا تھا؟ وہ گارڈن آف ایڈن میں بیٹھ کے نہیں لکھا گیا تھا، وہ بکنگم پیلس میں بیٹھ کے نہیں لکھا گیا تھا، وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے نہیں لکھا گیا تھا، وہ پال نے جیل میں بیٹھ کے لکھا تھا. وہ جیل کی سلاخوں کے اندر تھا اور وہ نہایت ہی شادمان تھا. وہ خوش نہیں تھا وہاں بیٹھا ہوا، خوش نہیں تھا. کوئی جیل میں بیٹھ کے خوش نہیں ہوتا، لیکن اس کا دل شادمان تھا. اور جیسے پولس رسول کہتا ہے، میں کہتی ہوں میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بن رہی ہوں. بنی نہیں، پولس نے کہا جیسے میں مسیح کی مانند ہوں. میں نہیں کہہ رہی میں مسیح کی مانند ہوں، میں بن رہی ہوں. تو آپ بھی میرے ساتھ بنے، آپ بھی میرے ساتھ مسیح کی مانند بنے.
اور جب ہم مسیح کی مانند بنیں گے تب خدا جب نظر کرے گا نیچے تو اس کو اپنے بیٹے بہت سے نظر آئیں گے، ہر ایک میں یسو نظر آئے گا، اور پھر وہ خوش ہوئے گا، وہ خوش ہوگا۔ اور خداوند جو ہے ہمیں بہت پیار کرتا ہے، ہمیں بہت پیار کرتا ہے، اور کلام کہتا ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی، ہم نے نہیں کی، ہم نے نہیں کی، اس نے وفاداری دکھائی، اس نے تابعداری دکھائی، اور وہ ہمیں مار سکتا تھا، وہ آدم اور ہوا کو اسی وقت جلا کے راکھ کر سکتا تھا، اور وہ نئے آدم اور ہوا بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ آدم جیتا رہا 940 سال، 940 سال۔ اب کیوں نہیں کیوں اتنا جیتا؟ اب تو 60 سال کی عمر میں لوگ مر جاتے ہیں، 50 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، بچہ پیدا ہو کے 6 دن کا مر جاتا ہے، کئی پیٹ میں مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ بہت زیادہ ہو گیا۔ آدم میں پیور ہوا تھی، پیور خداون کا اپنی ہوا، دم پھونکا، اس میں دم تھا، اس کے نتنوں میں دم پھونکا۔ آج کل ریسسیٹیشن ہوتی ہے، ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسسیٹیشن، کوئی مر جاتا ہے جب، اس میں ہم آرٹیفیشل ہوا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لنگز کے اندر، آرٹیفیشل، اس کے دل کو، اس کی چیسٹ کو کمپریشنز دیتے ہیں تاکہ اس کے دل کو وائبریشن آئے اور وہ کام کرنا شروع کرے۔ یہ سب مصنوعی چیزیں ہیں، اور خداوند یسوع ان سب سے پرے تھا۔ اس نے 2 مردوں کو زندہ کیا، کسی کا کو کمپریشن نہیں دیے، کسی کے منہ کے اندر دم نہیں پھونکا، کیونکہ وہ خود کلام تھا جو مجسم ہوا تھا۔ اس نے کہا لٹل گرل ویک اپ، اس نے کہا لازر باہر آ جا، اور وہ دونوں مانے، کیونکہ وہ کلام تھا جو مجسم ہوا تھا، اور مردہ چیزیں خدا کا حکم مانتی ہیں۔ یہ ہے جو نان لیونگ تھنگز ہیں وہ بھی خدا کا حکم مانتی ہیں۔ کون حکم نہیں مانتا؟ ایک جاندار، آپ اور میں، ہم حکم نہیں مانتے، ہم اوبیڈینٹ نہیں ہوتے، لیکن سورج اگتا ہے، وہ اوبیڈینس شو کرتا ہے، چاند بھی نکلتا ہے، 14ویں کا چاند بھی ہوتا ہے، ستارے بھی نکلتے ہیں، اسی ٹائم پہ نکلتے ہیں جو ٹائم ٹھہرایا ہوا ہے، لیکن ہر ٹائم روزانہ ان کے لیے چینج ہوتا ہے، کیونکہ موسم بدلتے ہیں، برف پڑتی ہے، بارش ہوتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، لیکن باغ عدن میں ایک ہی موسم تھا، بہار کا موسم، یعنی کہ وہاں کوئی مردہ نہیں تھا، کوئی خزاں نہیں تھی، وہاں صرف زندگی تھی، اور وہ زندگی ہے یسوع۔ کیا آپ اس زندگی کو اپنانے کے لیے تیار ہے؟ اگر ہیں تو اس کا اقرار کریں کہ وہ زندہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ موا آپ کے گناہوں کے لیے، اور وہ جلد آنے والا ہے، اور پھر جب آپ مریں گے تو آپ خدا کے ساتھ ہوں گے اور اس کی بات مانیں گے۔ پھر اگر یسوع کو نہیں جانا تو پھر آگ کی بھٹی بھی تیار ہے، اور اگر یسوع کو جانا اور اچھی لڑائی لڑی تو پھر یسوع کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو چوائس آپ میں ہے، چوائس آپ کے پاس ہے، اچھی چیز چنیں
ईव्स को खास तौर से कह रही हूँ, इस दफा अच्छी चीज चुने। पहली ईव ने अच्छी चीज नहीं चुनी, उसने हुक्म अदूली की। इस दफा हुक्म अदूली ना करें, अच्छी चीजें चुनें, अपने हस्बैंड्स के लिए अच्छी चीजें चुनें, अच्छी राह पे चलें। वो बने, कौन बने? सारा ना बने। मैरी बने। मैंने आपको शुरू होते हुए कहा था, मैं 2 औरतों की मिसाल आपको दूंगी, सारा और मैरी। और ये हर थर्सडे आपको फीमेल्स के बारे में बताया जाएगा। आज सारा और मैरी का मिलाप था, और मैरी के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैरी के बारे में मैं क्या बोलूं। उसने तो कहा, बी इट अनटू मी अकॉर्डिंग टू दाई विल। ऐसा ही हो खुदा, जैसे तूने चाहा है। मेरी बेइज्जती होती है, कुछ भी होता है, उसने कुछ भी नहीं सुना, कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं जाना। उसने कहा, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, वैसा ही हो। और फिर बाप आपके साथ खड़ा होगा। वो उसके मंगेतर को उसने ख्वाब दिखा दिया, जो कि जिसने सोचा था कि मैं इसको छोड़ दूंगा, ये मेरी बदनामी होगी। आदमी को हमेशा अपनी बदनामी की पड़ी होती है। आदम को भी अपनी बदनामी की पड़ी हुई थी कि ये पूरे सब मुझे बदनाम करेंगे, तो मैं हवा पे डाल देता हूं, इसने मुझे खिलाया। अगर वो कहता, बाप मुझे माफ कर दे, मेरी गलती है, मैंने इसको नहीं रोका, तो शायद स्टोरी कुछ और होती। लेकिन ऐसी स्टोरी नहीं हुई। और यस्सु ने वो स्टोरी कंप्लीट की कि आए बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो फिर मैरी बने और यस्सु के पीछे चले, यस्सु के पीछे चले, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। तो अब हम क्लोज करते हैं। और कोई भी जिसको खुदा उनका रूह भारे, हमारे हमारे साथ दुआ रुबानी जो है वो पढ़े, और उसके वसीले से आपको बरकत मिले। क्योंकि हम ये मांगेंगे कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न Mas Vashudala, Baltarai, Sivcha, Kukema, Shahi, Kudrat, Jalal, Hamisha तेरे हैं, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच शुमाइला, रिदा, थैंक यू सो मच। यू आर ब्लेस्ड वुमेन। आप अपने बच्चों को सिखा रही हैं बचपन से, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे आ रहे हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपसे मेरी कभी डायरेक्ट बात नहीं हुई, लेकिन आपसे मैं बात करूंगी, और मुझे लग ही रहा है कि आप मेरे ख्याल में शादीशुदा और या आपके बच्चे हैं। तो खुदावंद आपकी बच्चों को बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। ये बड़ी होके ऐसी सूरमा बने कि ये एलाइजा बने, ये कौन बने, ये इज़ीकियल बने। क्योंकि रूहें काम करती हैं जिस्मों में, जिस्म रूह के लिए काम नहीं करता। तो ये मैं कहती हूँ, बड़ी सूरमा बने, और ये आग को बुलाने वाली बने, ये परस्तार बने, जो कि परस्तिश करें, जो तख्त लगे, और हम बाप से उसकी मर्जी के मुताबिक यीशु के नाम में जो मांगे वो हमें मिले। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। शालोम, शालोम। शालोम का मतलब है पीस, पीस। और अमन का शहजादा आने वाला है, और हम अमन की बातें कर रहे हैं। हम अपने घरों में अमन चाहते हैं, हम अपने पड़ोस में अमन चाहते हैं, हम अपने साथ वाली कंट्री में अमन चाहते हैं, क्योंकि हम अमन के शहजादे के प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे, और कल जो है हम सुबह के टाइम मिलेंगे, क्योंकि हम परस्तिश करते हैं सुबह के टाइम। और गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। बाय बाय। God bless you too. God bless you too. गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।